بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روح کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ آہستہ آہستہ، جس طرح بچے کو پرورش دی جاتی ہے، پہلے نرم غذا دی جاتی ہے، پھر سنگین غذا دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کی کیفیت ہے کہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جب لوگوں کو عبادت کی کثرت میں پاؤ، ہمارے تصور کثرت عبادت کا نہیں ہے کہ جب لوگوں کو کثرت عبادت میں پاؤ تو مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کثرت عقل میں جاتے ہیں۔ کثرت عبادت اور کثرت تعقل، یہ نہیں کہا جس نے 1000 رکعت نماز پڑھی اس پہ جنت واجب ہے، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، جس نے معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی وجب علیہ الجنہ، امام فرماتے ہیں میں کہتا ہوں خدا اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کوالٹی پہ غور کیا کرو۔ اب ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ 8 رکعت مستحبات بھی پڑھتا ہے، توانائی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ نشانیاں بتائیں کہ علی کے شیعوں کی یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ 51 رکعت مجھے کب پڑھنی ہے؟ جب میں سلمان کی معرفت کو حاصل کر لوں، جب میری روح اتنی پاورفل ہو جائے، یہ نہیں کہ ایک دن میں اتنی پڑھوں اگلے دن کیا ہو جاؤں، اس عبادت سے میں تنگ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ اپنی روح کو ہلکی غذا دیتے جاؤ، آہستہ آہستہ۔ مثلا ایک ذکر لو کہ مولانا مثلا میں ڈیلی بیسس پہ 200 مرتبہ مثلا صلوات پڑھوں گا۔ اب دیکھو اس میں اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ اگر تو 40 دن ڈیلی 200 مرتبہ صلوات پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لے، صلوات صرف ذکر نہیں ہے، صلوات صرف دعا نہیں ہے، صلوات اعجاز محمد اور آل محمد ہے۔ اس پہ میں بھی آؤں گا۔ کوئی بھی ذکر لو، کوئی بھی عبادت لو، لیکن اس میں تواتر کو پیدا کرو۔ مثلا دن میں 17 رکعت نماز ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے مستحبات پڑھنی ہے یا مثلا نماز شب پڑھنی ہے، 17 رکعت نماز پڑھتے ہو نا، اس 17 رکعت کو کنٹینیوٹی میں پڑھتے رہو، 40 دن اس پہ پابندی کرو بھائی، وقت پہ دن میں 17 منٹس۔ اب یہ بھی نہیں کہ مستحبات کے ساتھ پڑھوں گا، صرف واجبات اس میں ادا کرو، لیکن وہ جو واجب پڑھو خلوص دل سے پڑھو۔ خلوص کا مطلب اطمینان قلب سے پڑھو۔ آیت اللہ نراکی اور آغا دستغیب ایک مسئلہ دیتے تھے، کہتے تھے نماز میں توجہ کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر توجہ نہیں ہے تو نیت کرنے سے پہلے 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ نیت کرنے سے پہلے 5 منٹ 6 منٹ 4 منٹس مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور متوجہ کرو کہ تو کون ہے اور کس نے تجھے مہمان بنا کے بلایا ہے۔ اللہم صلی اللہ متوجہ ہو کہ کس کی دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور طمأنینے کے ساتھ پڑھو۔ بعض لوگ اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں نا، ان کو سمجھ آتا ہے اور ملائک بولیں گے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، یہ کون سی عربی پڑھ رہا ہے بندے خدا۔ ہاں، آہستہ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جس طرح لقموں کو چباتے ہو نا، اسی طرح حرف حرف کو چبایا کرو، سمجھا کرو کس کی دربار میں کھڑے ہو، کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، ادب و اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ 17 منٹ ڈیلی لو، معصوم فرماتے 40 دن پڑھو، پھر دیکھو 41ویں دن تیرے روح اس نماز سے کتنی لذت لیتی ہے۔ یہ اپنے محبوب سے مل جاتی، روح عاشق پروردگار عالم ہے۔ روح کا اگر کسی شے سے میلاب ہونا ہے، روح کا اگر کوئی متداول ہے، جیسے نیگیٹو اور پلس اور مائنس بولتے ہیں، روح کے لیے اگر کوئی پلس ہے، اگر آپ مائنس ہو، اگر اس کے لیے کوئی پلس ہے تو وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ عبادت میں صرف خلوص ہونا چاہیے۔ آغا امینی بہت بڑے عالم دین صاحب کتاب الغدیر فرماتے میں مولا حسین کے حرم میں گیا اور میں کہتے لمبے لمبے سجدے دیتا تھا امام حسین میں، نماز پڑھنے کے بعد لمبا سجدہ۔ کہتا ایک دن سجدہ دے رہا تھا، سجدے کے عالم میں مکاشفہ ہوا، آنکھوں سے پردے ہٹے اور مجھے امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پہ۔ مولا کے امام نے فرمایا امینی لمبے لمبے سجدے دینے ہیں تو گھر میں دیا کرو، میرے حرم میں اتنے لمبے سجدے نہ دیا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تیرا شکار کر لے، تو شیطان کے لیے طعمہ نہ بن جائے، ہاں تو اس کا شکار نہ بن جائے۔ کیوں؟ جب آدمی لمبے لمبے سجدے دے گا، یہ کن کے سامنے دے رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے دے رہا ہے۔ کہا عبادت لمبی اگر کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے
نہ کیا کرو، اللہ کے سامنے اکیلے میں تنہائی میں کیا کرو۔ بہترین معاشقہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی کیا پسند ہے؟ بندے کی تنہائی پسند ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں جب بندہ اللہ سے بات کرتا ہے نا تو اس وقت بہترین، جب تو کثرت سے نکل کر عالم وحدت میں جاتا ہے، کائنات میں ہر شے کا زوج ہے، وہ واحد وجود ہے پروردگار عالم جو احد ہے، جو واحد ہے، جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے۔ اس خدا سے اگر بات کرنی ہے تو کہ عوام میں اتنے لمبے لمبے سجدے نہ دیا کرو، یا مجتہد اتنے بڑے عالم دین، لیکن امام حسین کہہ رہے کہیں نہ ہو شیطان تجھے اپنا شکار بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو تو اٹھے، چار لوگ بولے مولانا ماشاءاللہ کتنے لمبے سجدے کیے، چار لوگ تمہارے ہاتھ آ کے چومنے لگیں، تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا زاہد ہوں۔ یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ تو لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، جو بھی کرے اپنے پروردگار عالم کے لیے کرے۔ پوری دعائے کمیل علی نے تنہائی میں پڑھی۔ سارے کئی اسلام کے عبادی جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان تنہائی میں انجام دے، نہ کہ لوگوں کے سامنے انجام دے۔ لیکن یہاں پہ ایک شبہ ہے، کچھ ایسے عمل ہیں، اس پہ غور کیجیے گا، جن کے لیے حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے کرو۔ عبادی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، ذکر خدا ہے، خاموشی سے کرو، تنہائی میں کرو۔ لیکن کچھ ایسے اذکار ہیں، کہتے ہیں بلند بلند آواز سے کرو۔ جن اذکار میں سے ایک ذکر ہے، ذکر صلوات، وعجل فرجا۔ کچھ اذکار ہیں جو حکم ہے کہ تنہائی میں کرو، جیسے لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے سجدے، اللہ کی دربار میں راز و نیاز، انفاق کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ سارے آپ کو ملتے ہیں کہ مولا علی رات کے اندھیروں میں جاتے تھے، کہ یہاں تک فرمایا اگر کسی کی مدد کرتے ہو تو مثال دی کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو تو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، نہ کہ مسجد میں اعلان ہو فلاں صاحب نے 2 لاکھ روپئے دیے مسجد کی ٹائل کے لیے، اس کے تو پر نکل آئیں گے نا۔ 500 لوگوں کو پتہ چل گیا جناب نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں مسجد کی ٹائل کے لیے، مسجد کے پنکھے کے لیے، مسجد کی اے سی کے لیے۔ کہتے نہیں مولانا ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، تو نام کیوں لیتے ہو؟ کوئی ایک مومن نے دیے، ہاں ڈاکٹر صاحب نے دیے، انجینئر صاحب نے دیے، کرنل صاحب نے دیے، جنرل صاحب نے دیے، تو نام کیوں لے رہے ہو بھائی؟ آپ بول دو ایک مومن تھا بیچارہ، اس نے اتنے دیے۔ آپ بھی مومنوں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو اپنا نام اس میں کیا کرا دو؟ شامل کرا دو۔ اس سے اور اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ریاکاری پیدا ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی اتنی ویلیو ہو گئی، 20 لوگوں کو پتہ چل گیا 2 لاکھ دیے ہیں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ کمپٹیشن آپ کا بتا دو میں نے 3 لاکھ دیے ہیں، اگلا بولے گا میں نے 4 دیے ہیں، وہ مسجد کا بانی تو خوشی ہوگا نا کہ پیسے پڑ رہے ہیں، یہ اپنی کمپٹیشن میں مسجد کا فائدہ کرے جا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، مثلا کسی غریب کی مدد کی اس نے، کسی یتیم کی مدد کی اس نے، اللہ اپنے ملائکوں اور فرشتوں کو کہتا ہے اس ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھو۔ مثلا آپ نے ایک نیکی کی، اللہ حکم دیتا ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھو۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر وہ اپنی نیکی کا اظہار کسی کے سامنے کر دیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ملائکو جو 70 تھا اس کو پھر کیا کر دو؟ 1 کر دو۔ فرمایا اگر دوبارہ یہ اپنی نیکی کا کسی سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کی مدد کی، فلاں کے جہیز میں مدد کی، فلاں اسکول میں فیس نہیں تھی میں نے اس کی مدد کر دی، ہاں فلاں مسجد میں مدد کی، اب اللہ کی آواز آتی ہے وہ ایک نیکی مٹا کے اس کی جگہ پہ گناہ لکھ دو، کیونکہ اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس نے ریاکاری کے لیے کیا۔ آغا نراکی کے ایک استاد تھے، ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بتائیے قبر کی پہلی رات جو سوال و جواب ہوئے کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں، کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں؟ انہوں نے کہا ملائکوں نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، کہ اس کا اجر تو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا، آپ نے کتاب لکھی اس سے آپ کو کیا ملی؟ شہرت ملی، مرید بڑھے، شاگرد بڑھے، کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ یہ کیا، کہ اس کا اجر بھی خدا نے آپ کو دنیا میں دے دیا۔ کوئی ایسی نیکی بتاؤ جو تم نے صرف پروردگار عالم کے لیے کی ہے۔ کہتے ہیں میری ایک ایسی نیکی تھی جس کا میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ ایک خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں
ایک بچہ تھا، وہ بیوہ خاتون، یتیم بچہ اس کی گود میں تھا. کہتا وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچے کے لیے پھل لے نہیں پا رہی تھی. بچہ ضد کر رہا تھا کہ اماں مجھے سیب لے کر دو، لیکن اس کے اندر استطاعت نہیں تھی وہ اپنے بچے کے لیے سیب لے. میں نے یہ منظر دیکھ لیا، بچہ بار بار روتا ہوا سیب کی طرف انگلی کر رہا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، سیب چاہیے. کہتا ہے اتنے میں نے سیب لیا. نہ دکاندار کو پتا تھا، نہ ماں کو پتا تھا، نہ لوگوں کو پتا تھا. چلتے چلتے وہ سیب میں نے کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ بچے کے ہاتھ میں دے دیا. ملائکوں نے کہا یہی ایک سیب ہے جس نے تجھے قبر کی پہلی رات بچایا ہے. جب تو نے دیا کسی کو پتا نہیں تھا، بس تیرے خدا کو پتا تھا، اور ایک ایسی نیکی جو تجھے یاد بھی نہیں تھی. تو ہمارے کئی ایسے اعمال ہیں جو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کام آتے ہیں. تو حکم اسلام ہے کہ جو بھی کرو اس میں ریا شامل نہ ہو، صرف پروردگار عالم کے لیے کرو. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، میری مائیں بہنیں نوجوان غور سے سنیں، جن کے لیے حکم ہے ان کو الگ اعلان کرو، کیونکہ وہ عمل نہیں ہے، وہ اسلام کی پہچان کہلاتا ہے، جسے ہم شعائر اللہ بولتے ہیں. جیسے کعبہ ہے، جیسے رمی جمرات ہے، جیسے سعی صفا و مروہ ہے. حج کوئی اکیلا چھپ کے کرنے نہیں جاتا، ایک ایسا عمل ہے جو اجتماعی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عمل کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ سوسائٹی پہ ہوتا ہے. کئی ایسے اعمال ہیں جو آپ کی پہچان ہے. مثلا محرم کے مہینے میں جلوس کا نکالنا، اسے آپ کہتے ہیں شاعر حسینی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں شیعہ کتنے ہیں، جیسے آپ پاور شو بولتے ہیں. جب تک آپ یہ عمل نہیں کرو گے دنیا کو پتہ نہیں لگے گا شیعوں کی تعداد کتنی ہے، شیعوں کا پاور کتنا ہے. جیسے ذکر صلوات ہے، جیسے ذکر یا حسین ہے، جیسے علم کا لگانا ہے، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ شاعر حسینی میں آتے ہیں. اور خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے پردے کا کرنا ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. مثلاً آپ یہاں سے یورپ چلے جائیں اور اس روڈ پہ آپ کو ایک خاتون نظر آ جائے جس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، تو فوراً آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ خاتون کی طرف نہیں جائے گا، اسلام کی طرف جائے گا. کبھی کبھی آپ کا کوئی عمل کس کی پہچان بن جاتا ہے؟ اسلام کی پہچان بن جاتا ہے. آپ چلے گئے، سارے انگریز نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام مثلاً رضا ہے، میرا نام جواد ہے. تو یہ نام بھی جو اپنے بچوں کے رکھتے ہو یہ بھی شاعر میں شمال ہے. آج بعض شاعر اسلام دن بدن ان کا رنگ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ دھیما ہوتا جا رہا ہے. اور دشمن اسی رنگ کو دھیما کرنا چاہتا ہے، دشمن اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے. آج میری بچیوں کو فخر کرنا چاہیے اگر تیرے سر پہ دوپٹہ ہے اور تیرے بدن پہ چادر ہے. اس پہ شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں ساری لڑکیاں بد حجاب ہیں لیکن تیرے سر پہ چادر ہے. وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ شیطان کی. تو کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ سیدہ زینب کی نمائندگی کر رہی ہے. اس پہ شرم کیسا؟ آج شیعہ جوان جب روڈ پہ نکلے اس کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے وہ شاعر اسلام کا اعلان کرے. آج ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ کیا نظام طاغوت کو کاپی کر رہے ہیں یا فکر امام کو کاپی کر رہے ہیں؟ مسلم جوان کی شکل سے پتہ لگے یہ مسلمان ہے، مسلم خاتون کے لباس سے لگے یہ مسلمان ہے. آج اس لباس کو ختم کیا جا رہا ہے، آج اس شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے.